نے کہا کہ یہ جو ریجن ہے، یہ بنگال کے ساتھ انڈیا کا جو بارڈر لگتا ہے، یہ انڈیا کی ایک سافٹ ویلی سے کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کچھ علیحدگی پسند تحریکیں بھی اور تنظیمیں بھی ایکٹیو رہتی ہیں. یہ جو چینج ہے، کیا یہ ان تحریکوں کو تیز کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ سب سے بڑا دھکا جو انڈیا کو لگ گیا اور فیکٹرز کے علاوہ، ایک تو یہ کہ انڈین اوشن میں وہ اپنے کو بڑی طاقت سمجھتے تھے، آہستہ آہستہ چائنا انہیں ریپلیس کر رہا ہے. پاکستان تو آلریڈی چین کے بہت قریب ہے. بنگلہ دیش آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کافی ہوئی، اور یہ شاید مزید اس کو آگے لے کے جائیں گے نئی گورنمنٹ جو ہے. یعنی ہندوستان سے مخالفت میں، if for no other reason، اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے وہاں. پھر یہ کہ بڑا کم علاقہ، اس کو کہتے ہیں چکنز نیک، وہ بڑے کچھ میل کا علاقہ ہے کہ اگر وہ کاٹ دیا جائے تو ہندوستان الگ کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ ہے وہاں بنگلہ دیش کے قریب سلیگوری، اس کو شاید کہتے ہیں چکنز نیک اسے کہا جاتا ہے، کہ وہ اگر کاٹ دی جائے، یعنی اگر چائنا یا کوئی اور ملک کسی وجہ سے وہ کاٹ دے تو ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، جب لاسٹ ٹائم چائنا انڈیا کی جو کانفلکٹ ہوئی تھی، وہ ایک ہوئی ہے نا 2020 میں، وہ ہوئی ہے گلوان پہ. 2020 میں دوکلام پہ ہوئی تھی. دوکلام میں جب ہوئی تھی، وہ چکنز نیک کے قریب چائنیز آرمی جا رہی تھی جب انڈینز نے شور مچایا. یہ وہ اب ان کی حسینہ واجد سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ حسینہ واجد ان کو ٹرین لنک دے گی، یعنی انڈیا کو جوڑ دے گی. وہ ٹرین لنکس تو اب بند ہو جائیں گی، آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو انڈیا کو تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے، کیونکہ وہ جو ریاستیں ہیں وہ یا کرسچنز ہیں یا اور قسم کے ان کا مذاہب ہیں، ہندو کچھ ہیں وہاں تو. لیکن شروع دن سے 47 سے ناگاز نے تو کئی سال ریبیلین کی ہے، میزوز نے ریبیلین کی ہے. آج کل بڑا مشکل ہوئی ہے وہاں کرسچنز اور ہندوز کی. یہ فرمائیں کہ یہ جو سارا جو سینیریو بن رہا ہے، کہیں اسے لنک کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ چائنا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تو یہ سی پیک کو لے کر امریکہ اور چائنا کے اندر جو ایک کولڈ وار چل رہی ہے، کیا یہ اس کا کہیں کوئی حصہ بنتا ہوا نظر آتی ہے یہ بات؟ دیکھیے، پاکستان اور چائنا بہت بڑے ملک ہیں، ان کی سرحدیں ملتی ہیں، دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کی بڑی اسٹرانگ آرمی ہیں. یہاں ریکوائرمنٹ وہ یا ہمارا فیلئر ہے کہ ہم پروجیکٹس کو کنسیو کر کے ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیک آف کیپیسٹی. اٹس ناٹ آن چائناز پارٹ، اٹس آن آور پارٹ، بٹ آئی ہوپ اٹس آن دا وے ٹو امپروومنٹ. میں ایک تھنک ٹینک کا بھی ہیڈ ہوں، یہ سی پیک کا، تو اس میں ہم نے ابھی ایک ڈیلیگیشن میں نے لیڈ کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ چائنا کا، اور ہم نے فارن آفس میں بھی بات کی تھی اور ہمیں میجر تھنک ٹینکس نے ریسیو کیا تھا. تو مجھے ایک بات کا تو پتہ ہے، ہمارے درمیان دو بھی سوورن اسٹیٹس کچھ ایریاز پہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. ہمارا ڈفرینس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ان کو جو سیکیورٹی وہ چاہ رہے ہیں ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. اچھا، آئی کانٹ گو انٹو ڈیٹیلز. ان کے کچھ سجیشنز تھے جو کہ ابھی تک ہماری طرف سے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے، اگر ہو گئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن جو چائنا کی ڈیزائر ہے ٹو کوآپریٹ ود پاکستان، میں تو حیران ہو گیا، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ہم بالکل حیران ہوئے. ہمیں تو خیال تھا کہ چائنا کا انٹرسٹ کم ہو گیا، یہ وہ ہے. وہ ہر چیز میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم نے نام لیے ملکوں کے، یو اے ای، انڈونیزیا، ملیشیا، کہ جتنا ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کی مدد کی ہے آپ سے اس سے زیادہ کریں گے. ہر چیز میں ایگریکلچر ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کو وہ آئی ٹی کی ٹریننگ دے رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ ہوا ابھی. اور ایگریکلچر میں ہمیں بھی ریسیوڈ، ہمارے ڈیلیگیشن کو ریسیو کیا گیا ایٹ دی ہائیسٹ لیول،
in China, उनकी है चाइनाज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, पूरे वो बैठे, उनका प्रेसिडेंट भी बैठा, वो कैबिनेट रैंक का बंदा होता है, पूरी टीम के साथ बैठा। हमने बताया हम क्या चाइना से चाहते हैं। इसी तरह हमें आईटी में इंटरेस्ट था, तो अली बाबा और वो जो ऐसी ऐसी जगह पे हमको लेके गए कि वो हम कमरे में खड़े तो पता लगता हम चांद पे चले गए, खड़े खड़े बैठे हुए। और एक ही मिनट में लगता था जैसे को किसी हॉलीवुड की फिल्म का कोई वो है मंजर है, अजीब अजीब उसमें शक्लें आ जाती थी। तो आईटी में उन्होंने हमें फुल कोऑपरेशन की एश्योरेंस की, तो उनकी ख्वाहिश टू कोऑपरेट विद पाकिस्तान इज इंटैक्ट। लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर प्रोजेक्ट्स हम नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी क्या जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसने, फरिश्तों ने बनाने हैं? भाई बिजली आप दें, पानी आप दें, सड़कें आप बनाएं, अग्रीमेंट तो करें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बट यू हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी कुछ तरीके हैं जिस पे मैं नहीं कमेंट करूंगा। अच्छा, ये नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसका पाकिस्तान के अंदर रेप्लिकेट करने की जो बातें की जाती हैं, इनके अंदर कोई मुताबिकत आप नहीं समझते दोनों के हालात में? यहाँ ज़्यादा लचकदार निज़ाम है, हमारे यहाँ लचकदार। मेरा तो एक ही पॉइंट, मैं इस पर इतना एक ही कमेंट करूंगा, रियासतें मजबूत होती हैं अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके, अपनी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके। अगर आप ऐसे काम करेंगे कि आपकी इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होंगी, इंस्टीट्यूशन में सारी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, पाकिस्तान आर्मी है, अगर आप एक दूसरे को तबाह करने के दरपे हो जाएंगे तो सिर्फ आपके दुश्मन खुश होंगे। दैट्स ऑल आई विल से, दैट इज द ओनली कमेंट आई विल मेक ऑन दिस। हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि वो जो एरियाज हैं आजकल भी नाराज हैं हिंदुस्तान से। यही फरमाया कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली ये जो तब्दीली आई है ये उसके लिए कैसी है? बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा धक्का। मैं इंडियन मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूँ नेचुरली, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। वो तो आंखें बंद करके कह रहे हैं ISI और चाइना, ISI, बिल्कुल, वो तो रट लगा दी उन्होंने। पाकिस्तान पीछे, एक तरफ हमारी तस्वीर इधर की लगाई होती है, इधर चाइना की लगाई होती है। अगर आप देख लें जो उनके एनालिस्ट बैठे हुए हैं, विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जो एनालिस्ट हैं, तो वो तो बगैर सोचे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। हाँ, उसके अंदर उनकी स्टेट उनको फीड कर रही होगी, इंडियन स्टेट फीड कर रही होगी। उन्होंने एक तस्वीर चलाई थी कि जी इसके पीछे ISI है, और दलील वो ये दे रहे थे कि जी एक तरफ उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी को बांग्लादेश नेशनल पार्टी का कोई लीडर था, मुझे नहीं पता, शायद एक्टिंग प्रेसिडेंट था, बेगम खालिदा ज़िया की अदम मौजूदगी में अजीब सा प्रोग्राम चल रहा था, और उन तस्वीर तो उसकी लगा दी, और उनका जी ये सऊदी अरेबिया में ISI के बंदे उसको मिले। अब वो ISI वालों की कोई तस्वीर थी नहीं, सिर्फ उनका एक बयान था कि जी ये ISI के बंदे इस बंदे को मिले, और वो बता रहे थे परसों ये कि ये सारी जो कहानी है ये ISI ने और चाइना ने ISI को भी कहा है कि उनको भी इसकी ज़रूरत है। अब ये तो क़यास आराइयाँ हैं, इस पर कौन कमेंट कर सकता है? अच्छा, ये फरमाएं कि वहाँ पर जो उनके एक्स डिप्लोमेट हैं और अब कांग्रेस के लीडर हैं सलमान खुर्शीद, उनकी स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा है इस वक्त। उन्होंने कहा है कि उसकी वजह यह है कि आप अपना देख सूरत बन सकती है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, तीनों हसीना वाजिद और मुजीबुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमसे मुख्तलिफ नहीं है। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि जितना जुल्म मोदी ने हम पे किया है वो दिन दूर नहीं कि जो अब लोग निकल के इसके घर में भी घुस जाएं और तिया पांचा कर दें, जिसके ऊपर वो बीजेपी वाले बड़े सीखपा हुए हैं कि ये क्या हमें बांग्लादेश से कह रहे हैं कि हमने उतना जुल्म किया है। खौफनाक तनाज़ा छिड़ गया है वहाँ पर जी, बड़ा खौफनाक तनाज़ा इसके ऊपर जो है वो तनाज़ा खड़ा इसलिए हो गया है, एक उसने नहीं कहा, ये कईयों ने कहा है। वो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी कहा था, इन द अदर वर्ड्स कहा था राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा था कि वेस्ट इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स चुप है, हिंदुस्तान जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है कांग्रेस गवर्नमेंट, इसको भी बीजेपी जो बीजेपी गवर्नमेंट करती है, ये चुप करके बैठे हुए हैं। डेमोक्रेसी को तबाह किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है हिंदुस्तान, ये कहा था राहुल गांधी ने।
اس کے بعد منی شنکر ایئر نے وہ اکٹھا جوڑ دیا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اتنا انڈر ریٹ نہ کرے، اس کے پاس ایٹم بم ہے. یہ پھر آج کل اچھا یہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کانگریس کے لیڈرز، واقعی انڈیا خدشات نہیں، سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر خواہش ہوگی، انڈیا کے اندر ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ کیونکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ انڈیا بہت اسٹرانگ ہے. دیکھیں بن کس طرح سکتی ہے. ابھی فارمرز موومنٹ ہوئی تھی ہندوستان میں، جی انہوں نے وہ اس کو چنے کیا کہتے ہیں وہ لوہے کے چنے، اس کو مصیبت پڑ گئی تھی مودی کو. ایک ایسا ایشو ہے جس پہ مودی کو منہ کی کھانی پڑی تھی، نہیں کر سکا. جو یہ وہاں فارم لاز میں چینجز لانا چاہ رہا تھا. آپ کو اکثریت بھی نہیں چاہیے ہوتی، اگر آپ اتنی سپورٹ ہونی چاہیے. کوئی ہیٹ کرنے والے مودی کو تو انڈیا میں بہت ہیں بھائی. بی جے پی کو اب کے بھی 36% ووٹ پڑا، پہلے 31 32 33 34، وہ زیادہ لوگ تو اس کے خلاف ہے نا. تو کانگریس والے یہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں. مجھے نہیں پتا وہ سچ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، یا ان کے دل کی خواہش ہے کہ مودی کے ساتھ وہ جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے. آپ کی کیا خواہش ہے؟ کیا جی آپ کی کیا خواہش؟ میری خواہش چھوڑے پڑے. میں تو مودی صاحب کی پالیسیز کے شدید مخالف ہوں، کیونکہ انہوں نے اب ہسٹری بتائے گی جتنا ہندوستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان انڈیا ریلیشنز کو، جس کے لیے میں نے تو بڑی کوشش کی ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کو نارملائز کرنے کی، لیکن جتنا انہوں نے زہر گھول دیا ہے ہندوستان کی پالیٹکس میں، ہندوستان کی، اس کو بہتر کرنے بھی پاکستان انڈیا ریلیشنز میں اب ٹائم لگے گا. کہ مڈل کلاس میں انہوں نے زہر کھول دیا ہے. جو لوگ پاکستان انڈیا ریلیشنز کی نارملائزیشن کے حق میں تھے، اب وہ لوگ اتنے نہیں رہے حق میں. اس کا مودی رسپانسبل ہے. اور جو ہندوستان میں اس نے مسلمانوں سے ظلم کیا ہے، جو کرسچن سے ظلم کیا ہے، جو سکھوں سے ظلم کیا ہے، وہ بھولا تو نہیں جائے گا نا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہزاروں لاکھوں لوگ نکل سکتے ہیں، ہاں نکل سکتے ہیں، جیسے فارمرز نکلے تھے. موقع چاہیے نا. جی موقع تو ایوب خان کا خان نکل آئے تھے، مشرف کے خلاف نکل آئے تھے. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ہر ملک میں نکل آتے ہیں. موقع کی تلاش، جیسے یہاں نکل آئے ہیں لوگ، تلاش بھی ہوتے ہیں موقع. انہوں نے کو اپنا مسئلہ حل کرتا ہے، ایک موومنٹ ہو جاتی ہے. تو موومنٹ تو ڈیفینیٹلی انڈیا میں چل سکتی ہے. میری کیا خواہش ہے وہ اب رہ نہیں دیں. اچھا جی اچھا اچھا آپ